اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کیا سننا، جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پر جو ہم نے پچھلی ابھی آیتوں میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے اعتراضات رکھے سامنے کہ جو اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے کہ یہ قرآن ان کی کتاب ہے، یا انہوں نے کسی اور سے سن کے لکھ لی ہے یہ کتاب، کسی اور نے لکھوا دی ہے ان کو یہ کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کر دیا کہ یہ کتاب اللہ نے ہی نازل کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ انا، بے شک ہم نے، نحنو، ہم ہی نے، نزلنا، ہم نے نازل کیا، یعنی کہ اسٹریس اپون اسٹریس ہے، تاکید پر تاکید ہے اس بات کی کہ دس بک از اونلی بلانگس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے بلانگ کرتی، وہ وہاں سے انہوں نے بھیجی ہے کتاب یہ، اور کس کے اوپر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ بھی کنفرمیشن ہو گئی اللہ ٹو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کی ہے یہ کتاب، یعنی کوئی بھی بیچ میں انٹرفیئرنس نہیں ہے، کسی انسان نے سکھائی نہیں ہے، کسی انسان نے بتائی نہیں، کوئی انسان اس کے اندر ایڈیشن بھی نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ آج بھی یہی اسی طرح سے پکا ہے نا کہ انا نحن نزلنا و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کی جب پوری دنیا کی تمام مذہبی کتابوں پہ ریسرچ ہو رہی تھی کہ کتنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب بھی ورلڈ وار سٹارٹ نہیں ہوئی تھی تو اس رزلٹ کا ایک طرح سے رف جو ہے وہ ایک نیوز دے دی گئی تھی، یعنی کہ اوور آل ایک پورا ریسرچ ورک کے بعد جو ایک پورا کنکلوژن نکلتا ہے اس کو دینے سے پہلے ایک رف نیوز دے دی گئی تھی، اور وہ نیوز کیا تھی کہ دنیا کی جتنی بھی مذہبی کتابوں کو دیکھا گیا، خصوصاً بائبل کو یا جو ہے بائبل کی تمام اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹس کو دیکھا گیا، اور دوسری کتابوں کو بھی دیکھا گیا، تو ان تمام کتابوں کے اندر بے شمار ہمیں ڈفرینسز پائے گئے، بے شمار ڈفرینسز، اور ڈفرینسز کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں بھی جاتی ہے بعض اوقات۔ اتنے ڈفرینسز پائے گئے کہ ایک آتھر کی لکھی ہوئی کتاب بائبل دوسری آتھر سے فرق ہے، اور ایک جگہ کی پرنٹنگ کی کتاب دوسرے ملک کی پرنٹنگ سے فرق ہے، تو بہت سارے فرق پائے گئے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے خاص بات جو ہے اس نیوز میں یا اس ریسرچ میں انہوں نے اینڈ کی وہ یہ کہ قرآن پاک کو ہم نے جب کور ٹو کور پوری جو ہے وہ دنیا کی تمام حصوں سے ہم نے اس کے جو ہے نسخے منگا کر کے جب اس کو چیک کیا تو اس قرآن پاک کے اندر سوائے کچھ کتابت کی جو مسٹیکس ہو جاتی ہیں، جیسے کہیں پر جو ہے وہ زبر زیر مکس ہو جائے یا کہیں پر جو ہے الفاظ کی لکھنے کی فارمیشن چینج ہو جائے، کہتے ہیں کہ کتابت کی تھوڑی موٹی جو غلطیوں کے علاوہ پوری کتاب میں کہیں پر بھی کوئی ڈفرنس نہیں پایا جاتا تھا، آل اوور دا گلوب، چاہے وہ کتاب جو ہے افریقہ کے کسی گاؤں میں موجود ہو یا جو ہے بڑے سے بڑے کسی نہ کسی کہتے ہیں نا کہ ترقی یافتہ شہر کے کسی گھر کے اندر موجود ہو، کہتے ہیں پوری یہ ایک ہی کتاب تھی جو کہ جس میں کوئی ڈفرینسز آف اوپینینس نہیں تھے۔ اور اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں کہا نا کہ اس کا آتھر کون ہے، اس کو لکھنے والا کون ہے، جو کہ بائبل کے آتھر نظر آتے ہیں ہمیں، دوسری کتابوں کے آتھرز ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو ہے وہ کسی آتھر کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ نہیں کی جاتی، بلکہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی کتاب کنیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، اس قرآن پاک کو ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، بہت زیادہ آتھینٹک کتاب، بلکہ بہت زیادہ اس کو اپ ٹو ڈیٹ کتاب بتایا ہے ہمیں، یعنی کہ سب سے زیادہ لیٹسٹ ورژن، سب سے زیادہ اپڈیٹڈ ورژن، اور سب سے زیادہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی آنے والے دنوں کے لیے، یعنی کہ نیکسٹ آنے والے جتنے بھی اعراض ہیں، کیونکہ قیامت تک کے لیے بک آ گئی ہے نا، اب جتنے بھی آنے والے نیو اعراض ہیں، نیو ڈسکشنز ہیں، نیو ڈسکوریز ہیں، جو بھی کچھ آئیں گی ان سب کے لیے بھی یہی کتاب ان کو کافی ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ دنیا میں ڈفرینٹ طریقے سے ریسرچز ہو رہی ہیں، اور بہت سارے ریسرچ کرنے والے ہمارے سائنٹسٹ آج کل قرآن پاک کی کتاب اور اس کی آیات پر بھی ریسرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب میں یہ کیا کہا ہے، کیسے کہا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے مثال دی تھی آپ کو
کہ کیسے جو ہے وہ قرآن، بائبل اور سائنس میں وقائع نے کس طرح سے جو ہے وہ ایک ڈفرینس پیش کیے ہیں اس کے اندر. اسی طرح ہم نے کیتھ مور کو بھی دیکھا تھا کس طرح انہوں نے ایمبرولوجسٹ جو تھے انہوں نے کس طرح قرآن کی ان آیات کے اوپر جہاں پر انسان کی ہیومن کی کہتے ہیں نا ارلیسٹ ایمبرولوجی جہاں پر انسان کی فارمیشن ہوتی ہے اس پہ جو ہے وہ پورے ڈسکشن قرآن پاک میں موجود تھی اور انہوں نے خود اپنی ڈسکشن کی تھی. تو انہوں نے کہا یہ تو آلریڈی ڈن ورک تھا جس پہ ہم نے سارا کام کیا ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ آج بہت سارے سائنٹسٹ جو قرآن کی بہت ساری آیات کو، ایون احادیث کو بھی، کیونکہ اس کو بھی حدیث سائنسز کہتے ہیں، تو وہ حدیث سائنسز کو اور قرآن سائنسز پہ مسلسل ریسرچز اور مسلسل جو ہے وہ ان کے نظر میں یہ کتاب موجود ہے. اس لیے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہر ایرا میں 1400 ایئرز بیک اس کو دیکھیں، اس وقت کی ایرا میں ان لوگوں کے لیے اپلیکیبل تھی. آج آفٹر 1400-1500 ایئرز جو ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے لیے بہت سے مسائل، بہت ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ریسنٹ ہمیں پتہ چل رہی ہیں آج اپلیکیبل ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں آج ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں اس کے اندر. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے بعد کے لوگوں کے لیے ہیں، وہ ہمارے بعد کے لوگوں کے لیے بھی موجود ہیں یہاں پر. تو قرآن اٹ سیلف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنے اس کی جو کہتے ہیں نا اس کا ریلیشن اس قرآن کا اپنی ذات کے ساتھ رکھا ہے، جو کہ آپ دیکھیں اللہ یونیک اس پوری کائنات کا جو ہے قادر مطلق، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ ون اینڈ اونلی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، تو اس کی کہیں بھی باتیں اول بھی ہے اور آخر بھی ہیں، وہ ظاہر بھی ہے وہ باطن بھی ہے، اس لیے اس کی باتیں جو ہے ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہے. کچھ ابھی ظاہری ہو گئی، کچھ ابھی باطن میں، کچھ باطن سے پھر ظاہر میں آ جائیں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، جو صفات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی جھلکتے ہیں. اللہ کے کلام کے اندر بھی وہی جو ہے صفات ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس آیت پر جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ جو اپنا ایک رشتہ ڈیولپ کیا ہوا ہے یہاں پہ، اور ایک رشتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیولپ ہوا ہے اور ایک رشتہ جو ہم سے ڈیولپ ہے. اب چین دیکھ رہے ہیں یہ والی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھر ہم تک. تو یہ جو ایک چین نظر آ رہی ہے نا، ایک سرکل نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے لیے رکھا ہے تاکہ ہم اس کتاب کو اسی پیٹرن پہ سمجھ سکیں. کہتے ہیں نا قرآن پاک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقوں کے مطابق ہی سمجھنا ہمیں چاہیے. مفسرین کرام نے بھی اس کی تفسیر قرآن سے ہی کی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے کی ہے. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے خود قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یہاں پر یہ ایک بہت ہی زبردست ہمیں ایک جو ہے وہ ایک بات نظر آ رہی ہے کہ اصل قرآن کی تنزیل کیا ہے. اچھا پھر اگر ہم اس کو پچھلی آیات کے ساتھ مرجن کریں، جیسے کہ الحمدللہ ہم دیکھ رہے تھے مسلسل ہم نے جنت کا سفر کیا، اور جنت کے سفر کرنے کے بعد جب ہم ان آیات پہ پہنچے ہیں، آپ دیکھیں ہر ایک انسان کے جیسے بات میں نے شروع کی تو اس میں ایک مینول کا ذکر کیا تھا، پھر میں نے کہا ہم آگے بات کریں گے اس کے اوپر. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی مشینری آپ خرید کے لے کر آئیں، اس کا کوئی نہ کوئی مینول ہوتا ہے، اس کو چلایا کیسے جائے، ہاؤ ڈو یو آپریٹ دس مشین، اور اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اس کو یہاں سے پلگ ان کریں، اس کو یہاں سے پلگ ان کریں، اس کو ایسے اسٹارٹ کریں گے، اس کو ایسے بند کریں گے، اس کو فلاں چیز سے محفوظ رکھیں گے، اس کو فلاں چیز سے محفوظ رکھیں گے تو یہ صحیح چلے گی. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک کو بھی ایک طرح سے انسان جو ہے اس کا مینول بک کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے اور انسان کے لیے کتاب بھیجی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. اس قرآن پاک میں اس میں تمہاری ہی باتیں کی جا رہی ہیں، اس میں تمہارے بارے میں ہی لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ہیومن جو مشینری ہیں ہمارے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو ہم اس کتاب کے مینول کو اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم ہیومن مشینری کو کیسے سمجھیں گے؟ ہے نا مزے کی بات کہ اس ہیومن مشینری کو سمجھنے کے لیے اس مینول کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پچھلی آیات کی جنت کے سفر کی اس کو ہم تھوڑا سا ریلیٹ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پورا جنت کا ایک ٹور گائیڈ تو دے دیا کہ تم کہاں جاؤ گے، کہاں رکو گے، کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ فوراً ہی کیا کہا کہ جو بھی تم سعی مشکور کرو گے اس کے ساتھ ہی تم جو ہے وہ آگے اس جنت کو صحیح طرح سے انجوائے کر سکو گے. پھر سعی مشکور کے فوراً بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی کتاب کے بارے میں بتا دیا، یہ ہے تمہارا اصل مینول جس کو تم نے رکھنا ہے اپنے ساتھ. اب دیکھیں ہم جہاں جاتے ہیں یا جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں کی لینگویج بھی جاننا چاہتے ہیں.
آپ امریکہ جا رہے ہیں, آپ کو انگریزی تھوڑی سی آنی چاہیے, آپ سے ویزا دیتے وقت پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کو انگریزی آتی ہے کہ نہیں, سمجھ لیں گے کہ نہیں سمجھ لیں گے, وہاں گم تو نہیں ہو جائیں گے. اسی طرح آپ کسی اور کنٹری میں جاتے ہیں تو لوگوں کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اس جگہ کی کوئی لینگویج آتی ہے, یا کوئی ایسی لینگویج آتی ہے جو وہاں پہ کثرت سے بولی جاتی ہو, یا پھر ہمیں جانے سے پہلے بتایا تھا کہ یہ بک ہے فلاں جگہ کی لینگویج کی, اور آپ اس میں چھوٹے چھوٹے الفاظ لکھے ہوئے ہیں, آپ نے کچھ خریدنا ہے, کچھ دینا ہے, ٹیکسی کرنی ہے, کہیں سے کچھ کھانا پینا خریدنا ہے, ان سے آپ کیسے کمیونیکیٹ کریں گے, وہ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کے لیے ہمیں ایک لینگویج بھی سیکھنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ لینگویج سیکھ لو گے, کیونکہ لینگویج سیکھو گے تو مینول بک سمجھ سکو گے اپنی. جب لینگویج سیکھو گے, مینول بک سمجھ لو گے, تو پھر تو ظاہر سی بات ہے, پھر تو پتہ چل گیا نا کہ ڈوز کیا ہے, ڈونٹس کیا ہے, جانا کدھر ہے, کرنا کیا ہے, تو پھر ہمارے لیے جنت کا یہ سفر آسان ہو جائے گا. تو اگر ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ اس جنت کی سفر کے لیے تمہیں اس قرآن کی گائیڈ لائن کی ضرورت پڑے گی, اس قرآن پاک کو جاننا سمجھنا پڑے گا, تاکہ تم جو ہے وہ جنت کے سفر کے اندر بہت آسانی سے جا سکو, اپنی سعی جو ہے, اپنی کوششیں جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشنز پہ کر سکو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمیں جو یہ بات جو ہے اس کو پچھلی والی آیت سے ریلیٹ کریں تو ہمیں یہ نظر آتی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم کل اگلی آیت سے ریلیٹ کر کے دیکھیں گے جہاں پہ صبر کی بات ہو رہی ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے اس کا ریلیشن اور ایک ڈفرینٹ طریقے سے, ڈفرینٹ اینگل سے ہمارے سامنے آئے گا. تھوڑی سی بات ہم قرآن سے ریلیشن کے بارے میں کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا ریلیشن بتا رہے ہیں اس کتاب سے, اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ریلیشن بتا رہے ہیں اس کتاب سے. اب ایز اے مسلم, ایز اے اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا کہ سب سے بہترین اشرف المخلوق انسان, ہمارا ریلیشن کیا ہونا چاہیے اس کتاب پاک سے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب بیسکلی ہمیں کس کس طرح سے جو ہے وہ اس بھیجنے والے سے محبت کرواتی ہے, جس پہ نازل ہوئی ہے, اس کی ایٹیٹیوڈ سے جو ہمیں ملی ہے, جس طرح کی بھی اس کا ہمبل اینڈ گیونگ ایٹیٹیوڈ تھا, اس سے ہمیں کیسے محبت کرواتی ہے, اور اس قرآن سے اٹ سیلف, اس بک سے ہمیں کیسے محبت ہوتی ہے. تو تھوڑی سی ہم آج اس پہ ایک ریلیشن کی بات کرتے ہیں کہ واٹ از آور ریلیشن ود قرآن پاک. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں, سورہ فاتر کی آیت نمبر 29 میں آتا ہے, ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور, کہ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا انہوں نے اس میں سے خرچ کیا پوشیدہ اور ظاہری, تو وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہیں ہوگی, کبھی ضائع نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے, اس قرآن کے ساتھ ہمارا کوئی بھی ریلیشن, چاہے وہ عبادات سے ہو, معاملات سے ہو, عقیدے سے ہو, ہمارے لوگوں سے ڈیلنگ سے ہو, کسی بھی قسم کا ریلیشن ہمارا یہاں پر اس سے جو ہے وہ ناکام نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر اسی قرآن کی بدولت ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملے گی. سیدنا عبداللہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا. زبردست نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ تمہیں اس کتاب سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جینے کی یہ پورا جو ایک محبت کا ایک سرکل ہے نا وہ پورا مکمل ہو جاتا ہے جب ہمیں اسی طرح سے محبت ہو, یعنی قرآن سے محبت ہو, اللہ کے رسول سے محبت ہو, اللہ تعالیٰ سے محبت ہو, یعنی کہ ہماری محبت کے یہ پیمانے ہیں کہ نبی پاک سے محبت ہے تو قرآن سے محبت ہوگی, جس کو قرآن سے محبت ہوگی اس کو اللہ سے محبت ہوگی, جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو دوبارہ اللہ کے رسول سے محبت ہوگی. پھر آپ دیکھیں اسی قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان میں اضافہ بھی اسی کتاب سے ہوتا ہے. اور تعالیٰ قرآن پاک میں خود اپنی آیات میں فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جائے تو انہیں ایمان میں اور بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی کہ ایمان میں اضافے کا سبب بھی وہ اسی کتاب سے ہوتا ہے. پھر اللہ کا قرب بھی ہمیں اسی کتاب سے مل جاتا ہے.
حافظ زین الدین بن رجب کہتے ہیں کہ نفلی اعمال میں سب سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے اور اس کو غور و فکر اور تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے. یعنی کہ جو نفلی عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت حاصل کر سکتا ہے تو اس میں کثرت سے تلاوت ہے. اب دیکھیں کثرت سے تلاوت، اب الحمدللہ اس رمضان کے مہینے میں تو ہمارے لیے کوئی مشکل ٹارگٹ نہیں ہے، اور ہم سب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوشش ضرور کرتے ہیں کہ میکسیمم رمضان کے یہ دن ہمارے قرآن کے ساتھ ہی گزریں، چاہے ہم اس کو تراویح میں سن رہے ہوں، چاہے اپنا ہم خود کا جو ہے وہ ہم نے جو پلان کیا ہوا کہ یہ قرآن پاک کے 2 قرآن پاک مکمل کریں گے تو اس کو ہم پڑھ رہے ہوں، یا ہم کہیں ترجمہ و تفسیر جو ہے سننے کے لیے اٹینڈ کر رہے ہوں، یا آن لائن سن رہے ہوں کہیں پہ، یا پھر ہم جو ہے وہ اس کو اپنی نمازوں میں میکسیمم قرآن کو پڑھنا چاہ رہے ہوں تاکہ جتنی بھی ہمیں قرآن کی آیتیں یاد ہیں اس کو ہم نمازوں میں شامل کر لیں. تو اب دیکھیں میکسیمم سے ہمارا تعلق رمضان میں قرآن پاک سے ہمارا ایک اسٹرانگ بن جاتا ہے. تو یہی جو تعلق ہے یہ کیا کرتا ہے، ہمیں غور و فکر پہ بھی آمادہ کرتے. جب بھی ہم الحمدللہ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اپنا نازلہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، مگر ساتھ میں ہم غور و فکر بھی کر رہے ہیں اور خوب انسان پہ سمجھتا بھی ہے اس کو. اسی طرح حضرت خباب بن عرب نے کسی آدمی سے کہا کہ جتنا تمہاری استطاعت ہے اللہ کا قرب حاصل کرو. یعنی کہ جتنی بھی استطاعت ہے، جتنی بھی ایفرٹ کر سکتے ہو نا، اپنی ایفرٹ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لو. تم ہرگز کسی چیز کے ساتھ جس کا قرب حاصل نہیں کر سکتے جو اس کو اس کے کلام سے بڑھ کر محبوب ہو. یعنی کہ سب سے زیادہ جو افیکٹو اس سے جو تمہارا ریلیشن بنے گا نا وہ اس کتاب کے ذریعے سے ہی بنے گا. یعنی کہ بہت سی چیزیں انسان قرب الہی کے لیے کرتا ہے، اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ کی محبت میں جو ہے وہ صبر و شکر کرتا ہے، اللہ کی محبت میں جو ہے وہ اپنی نمازی عبادات کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں لوگوں کو صدقات و خیرات دے رہا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو قرب حاصل کرنے کے لیے. مگر سب سے زیادہ افیکٹو جو ٹول ہے جو قرب پانے کا وہ کیا ہے، اس قرآن سے اپنا ریلیشن زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا. اور آپ دیکھیں کہ آپ ان دنوں میں خود ہی محسوس کر رہی ہوں گی کہ جب آپ نے قرآن پاک کو اپنے گھر میں اتنی کثرت سے کھولنا شروع کیا ہے، خصوصاً اس رمضان کے مہینے میں، اور نہ صرف آپ کھول رہے ہیں بلکہ آپ اپنے گھر کے تمام لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور تمام لوگوں کو بھی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز کھولیں، اور ہر ایک کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہے اس کے اندر بیٹھ کے، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈز ہوں، بچے ہوں، بہن بھائی ہوں، امی ابو ہوں، یا آپ کے بزرگ ہوں، کچھ نہ کچھ قرآن پاک سے سبھی لگے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے. اور آپ ان دنوں میں خاص طور پر اپنے گھر پر ایک برکت کی اور ایک رحمت کی اور ایک اللہ کے فضل کی فضا دیکھتے ہیں کہ اللہ کس طرح آپ کے گھر پہ جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں نازل کر رہا ہے، کیسے جو ہے وہ آپ کے اعمال میں برکت ہو رہی ہے، آپ کے افعال میں برکت ہو رہی ہے، آپ کی جو ہے رزق میں برکت ہو رہی ہے، آپ کی جو ہے ایک ریلیشن شپ جو آپ کا گھر والوں کے ساتھ جو باؤنڈنگ ہے اس کے اندر برکت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہمیں کہہ رہے ہیں اس قرآن سے بڑھ کر کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے اللہ کے قرب پانے کے لیے. تو اسی طرح آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ریلیشن آپ نے ایسا بنانا ہے کہ یہ بالکل کٹ ڈاؤن نہ ہو جائے، یہ ایک دم سے بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ مشروم کی طرح پھوٹ کے نکل گیا اور اس کے بعد کاٹ لیا گیا، ختم ہو گیا سرے سے. ایسا نہ ہو جائے، بلکہ یہ گراس کی طرح سے ہو جو ڈے بائی ڈے سلولی اینڈ سلولی گرو کرے، اور اس کے بعد بھی کٹنے کے بعد بھی اس کی جڑیں موجود رہیں، تھوڑا بہت کہیں سے دوبارہ گرو ہونے کے چانسز موجود رہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں اسی کتاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ملتی ہیں، فرشتوں کا بھی ساتھ مل جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی درس و تدریس کرتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیں اب ہم سب یہاں موجود ہیں، کسی ایک گھر میں نہیں بلکہ اپنے اپنے گھروں میں. اب دیکھیں آن لائن کی وجہ سے یہ جو مجلس ہے کتنی ایکسپینڈ کر گئی نا. ہم تو صرف ایک جگہ کسی کراچی کے کسی شہر کے کسی گھر میں بیٹھے ہوتے اور وہاں پہ ہم 10-20 لوگ بیٹھ کے یہاں پہ سن رہے ہوتے قرآن پاک. اب یہ کیا ہے کہ اب یہاں پر سے ہماری محفل کتنی لمبی ہو گئی، یہاں سے کراچی سے لاہور، اس کے بعد میں اسلام آباد، اور اس کے بعد کراچی سے اور بھی ڈفرینٹ علاقوں میں، شہروں سے علاقوں میں لوگ جو ہے موجود ہیں یہاں پر. تو یہ ایک مجلس اور طویل ہو گئی الحمدللہ. اب کیا ہے کہ اب سب جو بیٹھے ہوئے ہیں اب اس مجلس میں شریک ہیں اور اس کا ایک بڑا وسیع گہرا جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایک دائرہ سا بن گیا ہے
ان سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنی سکینت نازل کر رہے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں نہ صرف یہ کہ سکینت بلکہ رحمتیں بھی ہوتی ہیں. پھر فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں ہمارے ایسے ذکر کی مجلسوں میں محفلوں میں, اور پھر فرشتے جا کر اپنے دوسرے فرشتوں کی مجلسوں میں جا کر ذکر خیر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں مجلس میں گئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ ہم فلاں مجلس میں گئے تھے. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں کہ ابو سعید خدری سے روایت ملتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کریں. تو میں نے کہا کہ میں بھی تمہاری طرح یہی سوال کیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے کوئی وصیت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے وصیت کی تھی میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ہر ایک چیز کی بنیاد ہے, یعنی اللہ کا ڈر. تمہیں میں اللہ کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر ایک چیز کی بنیاد ہے. اللہ کا ڈر ہر جگہ شامل حال رہنا چاہیے, ہر چیز میں. جہاد کو لازم پکڑو کیونکہ اسلام کی رہبانیت ہے, یعنی کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے مگر جہاد کے ذریعے اسلام کی ایک رہبانیت ہو جاتی کہ آپ اللہ کے لیے نکل جاتے ہیں. اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو کیونکہ وہ آسمان میں تمہارے لیے باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے باعث تذکرہ ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم کر لو کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے لیے ذکر خیر کا باعث اور زمین میں تمہارے لیے نور کا سبب بنتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کیا زبردست اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انسینٹیوز ہے نا. اس قرآن سے جڑنے کے بعد ہمیں کیا کچھ مل جاتا ہے. پھر نہ صرف یہ کہ آپ دیکھیں قیامت میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عزت افزائی تو وہاں کریں گے ہی کریں گے, بٹ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری عزت افزائی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے. عامر بن واصلہ سے روایت ہے کہ نافع بن عبد الحارث جو کہ مکہ اور مدینے کے راستے کے ایک منزل میں اسفان میں آ کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے ملے. سیدنا عمر انہیں مکے کا عامل بنا کر گئے تھے. سیدنا عمر نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اہل وادی کس کو مقرر کر دیا, یعنی کہ آپ نکل آئے ہیں تو بعد میں پیچھے آپ کے کون ہے جو آپ کی جگہ کو جو ہے وہ گورن کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں ابن ابزی کو جو ہے وہ وہاں پر گورنر بنا کر آیا ہوں, اپنا سبارڈینیٹ. انہوں نے پوچھا کہ ابن ابزی کون ہے؟ کہنے لگے ہمارا ایک آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے. سیدنا عمر نے کہا کیا تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا؟ انہوں نے کہا کہ بے شک وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا اور فرائض کا عالم ہے. یعنی آپ دیکھیں اس کتاب کے ذریعے, اس علم کے ذریعے تمام جو ڈسکریمنیشنز تھی نا کہ چھوٹا بڑا نسلی اور تعصب جو تھا سارا کچھ وہ سب کا سب سبسائڈ ہو گیا. یعنی کہ جس کے پاس علم ہے وہ چاہے کہیں سے بھی اٹھ کے آیا ہے وہ فوقیت رکھتا ہے کہ اس کو آپ بڑی سے بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ مجلس میں یا اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر فائز کر دیں اس کو. انہوں نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ہاں واقعی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سے لوگ اس کے ذریعے سے نیچے گرا دیتا ہے. اور آپ دیکھیں نا آج کتنے ہی لوگ موجود ہوئے, کتنے ہی لوگوں کے پاس میسیجز گئے اور کتنے ہی لوگوں کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی علم کے بارے میں خبریں جاتی ہیں, مگر کتنے لوگ جوائن کرتے ہیں کسی بھی علم کے مجلس کو. تو اللہ تعالیٰ کا ایک آنر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آنر جو لوگوں کے لیے رکھا ہے وہی لوگ جو ہے وہ اس علم کی مجلسوں پہ جا پاتے ہیں. تو اللہ ہی عمل میں بلندی اور انسان کے علم میں بلندی چاہتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کی طبیعتوں کے مطابق, ان کی طلب اور ان کی چاہتوں کے مطابق ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں ایسے تمام کاموں کے لیے. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کے ذریعے سے انسان کو ایک حکمت اور دانش بھی ملتی ہے. یعنی کہ آپ کی نہ صرف عزت ہی مل رہی ہے, آپ کو رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں, بلکہ آپ کی عزت افزائی بھی اسی قرآن پاک کے ذریعے ہوتی ہے. سیدنا کعب بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی, حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے نئی کتاب ہے. اور اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو پتہ ہے کعب رضی اللہ عنہ جو تھے یہودی عالم تھے جو مسلمان ہو گئے تھے, تو اس لیے فرمانے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو اندھی آنکھوں, بہرے کانوں اور غفلت سے پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے اپنی عقل سے سرفراز رہنا چاہتا ہے, اپنی عمر میں وہ چاہتا ہے کہ وہ میکسیمم اپنی عمر کی برکتوں کو اویل کر سکے,
100 سال کی زندگی میں 200 سال کا کام کر سکے تو اس کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس قرآن سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کر لینا چاہیے. پھر آپ دیکھیں اسی قرآن پاک سے ارذل العمر سے نجات بھی مل جاتی ہے. یعنی انسان بہت بڑھاپے میں، اور ایسے بڑھاپے کی طرف نہیں جاتا کہ جہاں پر انسان کسی قابل نہ رہے، نہ خود کے، نہ دنیا والوں کے، نہ اپنی عبادتوں کے، نہ اپنے دین کے، کسی قابل نہ رہے، تو اس ارذل العمر سے انسان بچ جاتا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا، وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جان سکے. اور یہی اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، پھر ہم نے اس کو پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اور سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پاک پڑھا. یعنی کہ ارذل العمر سے بھی نجات مل جاتی ہے. اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بھی ہمیں سکھائی ہیں کہ ارذل العمر سے نجات کے لیے. اب دیکھیں ارذل العمر بیسکلی وہ عمر ہوتی ہے جب انسان اپنے لیے خود ایک مصیبت بن جاتا ہے، اس کو خود اپنا آپ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پر جو ہے وہ ایک طرح سے ڈپینڈنٹ ہو گیا ہے. کوئی اس کو کھلا دے، پہلا دے، نہلا دے، اٹھا کے بیٹھا دے، کھانا کھلا دے، واش روم لے جائے، اس کی صفائی دھلائی کر دے. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں انسان کو جو ہے وہ ایک طرح سے ارذل العمر کی کیٹیگری میں لے آتی ہیں. تو قرآن کا پڑھنے والا کبھی ارذل العمر کی طرف نہیں جاتا. سبحان اللہ. پھر اب دیکھ قرآن گمراہی سے بچاتی ہے ہمیں، اور گمراہی سے بچاتی ہے یعنی کہ ہر طرح کی گمراہی کے راستے ہمیں کلیئر کر کے دکھا دیتی ہے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، اس راستے پہ نہیں جانا. امام مالک سے روایت ہے کہ انہوں یہ بات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب گمراہی سے بچنے کے یہ 2 ہی راستے بچ جاتے ہیں، ایک قرآن اور ایک جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، 2 ہی ریلیشنز بن جاتے ہیں. پھر شیاطین سے گمراہی سے بچانے کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہے. سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ اس سیدھے راستے پر جہاں آمد و رفت رہتی ہے یہاں شیاطین آتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے اس دوسرے راستے پر آ جاؤ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب راستہ کسی نے پوچھا کہ سیدھا راستہ کون سا، تو آپ نے ایک سیدھی لکیر بنا کے بتا دی کہ یہ سیدھا راستہ یہ ہے. یعنی کہ یہاں سے شروع کرو سفر اپنا اور یہاں جا کے مکمل کر لو اپنا سفر. پھر جب پوچھا گیا کہ اس میں جو ٹیڑھے راستے ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سیدھی لکیر کے اندر بہت سارے ٹیڑھے راستوں کی لکیریں بھی ڈال دیں، اور کہا کہ یہ جو ہے وہ شارٹ کٹس ہیں کہ جہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ وہ جو اینڈ راستے تک جانے سے پہلے ہم یہ فلاں شارٹ کٹ پہ جا کر ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے گا. تو عموماً جو ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایسے راستوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو شیطان کی طرف لے جاتے ہیں، جو شیطان کی طرف ہمیں اس کی اکساہٹیں، اس کی ہمیں اٹریکشنز اور دنیا کی جو ہے خوبصورتیاں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی زینتیں وہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے. ان تمام جو ہے وہ راستوں کی جو کٹس ہوتے ہیں، جہاں پہ جو آپ کہتے ہیں نا شارٹ کٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں، جہاں راستہ نظر آ رہا ہوتا ہے سیدھا راستہ ادھر جا رہا ہے، رائٹ جا رہا ہے، لیفٹ جا رہا ہے، سائڈ سے نکل رہا ہے، اس سائڈ سے نکل رہا ہے. آپ نے کیا فرمایا کہ جو سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم یہ بالکل صحیح راستہ ہے. اور کوئی شخص جو ہے اس راستے کے اندر دائیں بائیں آگے پیچھے جا رہا ہے یہ اس راستے کے جو ہے وہ ٹیڑھے راستے جس پہ شیاطین جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو کیا شیطان یہاں پہ پکار کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے اس دوسرے راستے پر آ جاؤ، بس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے. اس کا مطلب کیا ہو کہ شیطان ہمیں دوسرے راستے کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، اٹریکشن دے رہے ہوتے ہیں، زینتیں دکھا رہے ہوتے ہیں، وہاں کی رنگینیاں اور انجوائمنٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دنیا تو کتنی کہتے ہیں نا کہ مست ہے، بہت ہی اٹریکٹیو ہے، بہت ہلا گلا مستی ہے اس کے اندر، اور دین یہ تو بورنگ سا ہے، اس کے اندر ہے کیا. اور اسے کہتے ہیں دین والے کتنے بور ہوتے ہیں، کتنی بورنگ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان کے اندر کیا چیز ہے جن کو ہم کہیں کہ جی ان کے پاس بیٹھ کے کوئی مزہ آئے گا. تو یہ ہم نے ایک تاثر سا بنا لیا ہے نا، دین کو بور اور دین والوں کو بورنگ، اور دین کے تمام جو ہے وہ ایونٹس کو جو بھی ہم نے کہا کہ تو بور کرنے والے ایونٹس ہیں، اور دنیا کے بہت ساری چیزوں کو ہم نے ہائی لائٹ کر دیا. یہ کس نے کروایا ہے، یہ کون ہے سب کے پیچھے؟ ان سب کے پیچھے شیاطین ہے، شیطان ہے جو ہمیں اس قسم کی چیزیں سکھا رہا ہے کہ یہ سب چھوڑو، یہ سب تو دنیا کے مزے نہیں ہے، اس کے اندر تو پھیکا روکھا سا دین ہے. یہاں آؤ، یہاں پہ رنگ ہے، موج ہے، مستی ہے، انجوائمنٹ ہے، اس کے اندر تو کہتے ہیں نا ہلا گلا ہے،
اور ہمیں سب چیزیں بہت مزے کی لگتی ہیں. ہاں واقعی ایسے ہی ہوتا ہے. تو بہرحال قرآن کیا کرتا ہے, ہمیں شیاطین کے گمراہی سے بچانے کے راستوں سے جانے سے بھی روک رہا ہوتا ہے. پھر گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بس بے شک جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ ان قوی اسباب میں سے ایک سبب ہے جو اسے نافرمانیوں سے یا ان سے بغض سے روکنے والا ہے. یعنی کہ یہی گناہوں سے بچانے والا ہے. قرآن پڑھتا ہے جب انسان تو اس کو کیا کرتے ہیں, اس کے قوا یعنی کہ اس کے اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ایسے تمام راستوں کو خود بخود ہی جو ہے وہ کہتے ہیں سمجھ لیتا ہے, جان جاتا ہے, پھر ان راستوں کی طرف وہ پھر نہیں جاتا. پھر آپ دیکھیں قرآن نہ صرف یہ کہ وہ بے شمار اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں, بلکہ بیماریوں کا علاج بھی ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست قسم کی جو ہے ہمارے معاشرے میں آج کل جو ہے وہ بیماری سی پھیلی ہوئی ہے, اور ہم سب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری امیونٹی جو ہماری لو ہو رہی ہے, اس امیونٹی کو اسٹرانگ کریں گے تو بیماری بھاگ جائے گی. کتنے مزے کی بات ہے نا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے وہ اس ویکسین وغیرہ میں ہے. خیر ویکسین بہرحال دنیاوی بات ہے, علاج ہے, اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اس میں بھی علاج ہے. مگر آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ کسی بھی چیز سے آپ کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے. جب امیونٹی آپ کی لو ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ کسی کی بھی ٹریپ میں آ جاتے ہیں. تو یہی کتاب جو ہے آپ کی بہت سی بیماریوں کا علاج بھی بتا رہی ہوتی ہے. جیسے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے پاس تشریف لائے تو ایک خاتون جو تھی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا علاج کر رہی تھی, یعنی قرآن سے ان کو دم کر رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ یعنی قرآن کے ساتھ علاج کرو, یعنی قرآن کی آیات کے ساتھ ہی علاج کرو. اور آپ دیکھیں اسی علاج کی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سارے دم اور بہت سارے جو رقیہ ہیں اس کے اندر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں, اور اسی سے جو ہے وہ انسان کے بہت سی بیماریوں کا, ایون کینسر تک کی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ اسی قرآن کی جو ہے وہ لسننگ سے کیا جا رہا ہے, الحمدللہ. پھر آپ دیکھیں بہت سی مطلوبہ چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی جائیں, جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے, جو ہماری خواہشات ہیں اللہ وہ پوری کر دیں. تو کہتے ہیں کہ بہت ساری مطلوبہ چیزیں بھی انسان کو مل جاتی ہیں اس کتاب کے ذریعے سے. وہ کیسے؟ امام ابراہیم مقدسی اپنے شاگرد ابن عباس بن عبدالدار کہتے ہیں کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو. یعنی کہ حضرت ابراہیم مقدسی اپنے شاگردوں کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو اور اس کو ترک نہ کرو. جو تم چاہتے ہو یا جو تم طلب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا ہی آسان ہو جائے گا جتنی تم قرات کرو گے. یعنی کہ جتنا تمہیں کوئی چیز چاہیے ہوگی اس کے لیے جتنی تم قرات کرو گی اتنا ہی سامان تمہیں مل جائے گا, تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. اب دیکھیں ہم بہت ساری دعاؤں کی قبول کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے ہم بہت سارے طریقے اپناتے ہیں کہ قبولیت کے وقت میں دعا اپنی مانگیں. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد دعا مانگیں تو ہم سب مانگ لیتے ہیں. ہم جہاں پر آپ نے بتایا کہ قبولیت کے بہت سارے اوقات ہیں اس کے ساتھ دعا مانگ لیں. پھر ہم اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کرتے ہیں, صدقہ دیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر جو بات پتہ چل رہی ہے نا ابراہیم مقدسی سے, وہ کیا پتہ چل رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی تم تلاوت کرو گے تو جو کچھ بھی تم طلب کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے اتنا آسان ہو جائے گا جتنی تم قرات کرو گے. یعنی کہ میکسیمم قرات میکسیمم انعامات کے لیے. آپ کا اگر کہتے ہیں نا کوئی خواہش بہت بڑی ہے, فار ایگزامپل ہم جیسے لوگوں کو گھر چاہیے, جیسے کسی کو گھر کی خواہش ہے, وہ گھر چاہتا ہے مجھے گھر مل جائے, میرا اپنا گھر ہو, میری اپنی چھت ہو میرے سر کے اوپر. تو آپ دیکھیں اس کو جتنی بڑی خواہش ہے اتنا ہی بڑی تو اس کو عمل میں قرات کرنی چاہیے نا. پھر جتنے بڑے بڑے گولز ہوتے ہیں ہمارے اتنی بڑی بڑی اچیومنٹس کے لیے بڑے بڑے کام بھی تو کرنے ہی پڑتے ہیں. یہ بڑا اچھا سا نسخہ ہے ہمارے پاس ابراہیم مقدسی کی, ان کی اپنی فہم و نالج کے مطابق ان کی انہوں نے ایک بات بتائی ہمیں کہ اگر ہمیں اپنی دعائیں قبول کروانی ہے اور جتنی بڑی ہماری خواہشیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ ضرور اس کے وسیلے سے اور اس کی محبت کی وجہ سے قبول کرے گا ہماری دعائیں. پھر دنیا اور آخرت میں نجات کا ملنا بھی ہمیں اسی قرآن کے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بندے کے لیے اس کی دنیا اور آخرت اور نجات سے قریب کرنے والی کوئی چیز قرآن میں تدبر, اس میں غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو اس کی آیت کے معنی پہ مرکوز کرنے سے زیادہ نفعمند نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے
قرآن میں غور و فکر کریں. الحمدللہ ہم کر رہے ہیں اور اسی طرح یہ ہماری نفع مند ثابت ہو جائے گی. پھر دیکھیں صاحب قرآن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ رشک کرتے ہیں. رشک کرنا جائز بھی ہے ان کے اوپر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حسد اور رشک تو صرف 2 آدمیوں پر ہی کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے سے قیام کرتا ہے, اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے دن اور رات میں صدقہ کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ حسد تو نہیں بلکہ رشک کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر, اور اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں حاضر من فضل ربی, اللہ کا فضل ہے جتنا اس کو ملا وہ آپ کو بھی مل سکتا ہے. پھر قرآن کی تلاوت نفل اذکار سے بہتر ہے. ابن باز کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت باقی تمام اذکار سے افضل ہے, سوائے ان اوقات کے جو اذکار کے لیے مخصوص کیے گئے, جیسے کہ نماز کے بعد کے اذکار, صبح شام کے اذکار. یعنی کہ ان اذکار کے وقت کے علاوہ جتنا بھی ٹائم ہے انسان اپنے قرآن کی تلاوت جو ہے وہ اس میں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. پھر اب دیکھ قرآن کی تلاوت کے بھی بے شمار اجر بھی ہیں. اس کے ہم انشاءاللہ پھر دیکھیں گے انشاءاللہ اپنی پاور نائٹس کے اندر مزید, اور کیونکہ اور بہت ساری باتیں ہیں قرآن سے متعلق, تو انشاءاللہ اس کو ہم اس وقت کور کر لیں گے. ابھی تک جو اتنی ہم نے بات کی ہے جس کو ہم نے اس آیت کو اپنی جنت کے سفر سے ریلیٹ کیا, اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سعی مشکور آپ قرآن کے ذریعے سے کریں گے آپ کے لیے جنت میں جانا اتنا ہی آسان ہو جائے گا. جتنی آپ محبت آپ اس کتاب سے کریں گے, اس لینگویج سے کریں گے, اس مینول سے کریں گے, آپ کے لیے زندگی میں جنت کمانا اتنا ہی آسان ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس کتاب کو اٹھائیں, پڑھیں, سمجھیں, غور و فکر کریں, عمل کریں, اور اس کو پھر اپنے لیے اگلی دنیا کے داخلے کے لیے اس کے لیے ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ وہ ویزا کارڈ بنا لیں, اپنے لیے آسان بنا لیں کہ یہ ہمیں جنت میں انٹر کروا دے. تو آج سے کچھ ٹارگٹس اپنے باندھ لیں. الحمدللہ ابھی تو رمضان ہے اور ہم بے شمار جو ہے وہ اپنے قرآن سے تعلق رکھے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ سے میں برکتیں عطا فرمائے اور قبول بھی کرے. اس کے ساتھ ہی رمضان کے بعد کے کچھ جو ہے وہ ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ نے اپنے اس قرآن سے تعلق کیسے مضبوط رکھنا ہے, زیادہ رکھنا ہے, اور کیسے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں خوش کرنا ہے, اس کا قرب پانا ہے, اس کی محبت پانی ہے, اور اس کی اس کتاب کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے انشاءاللہ العزیز. جو ہم دعا کرتے ہیں نا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, ہمارے غموں کو اور ہمارے تمام جو ہے پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے لیے ایسا ہی بنا دے جیسا کہ ہم اس کتاب سے چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.